بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 جنوری 2020 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی ڈاکار ریلی میں پرتگالی رائیڈر حادثے میں ہلاک۔ ڈاکار ریلی میں حصہ لینے والے 45 سالہ پرتگالی رائیڈر پاولو گونزالیز ریلی کے 7ویں مرحلے میں حادثے کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حادثہ آج اتوار کو ریاض اور وادی دواسر کے درمیان پیش آیا۔ ڈاکار ریلی کی انتظامیہ نے توجہ دلائی ہے کہ گونزالیز 13ویں بار ریلی میں شرکت کر رہے تھے۔ وہ 2015 میں موٹر سائیکلوں کی ریس میں دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ حادثے کے وقت طبی ٹیم کے پہنچنے پر بے ہوش پایا گیا۔ طبی عملے نے انہیں جائے وقوع پر طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی، پھر اسے فضائی ایمبولینس یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکائی نیوز کے مطابق گونزالیز نے ڈاکار ریلی میں شرکت کا آغاز 2006 میں کیا تھا۔ 4 مرتبہ پہلی 10 پوزیشن حاصل کرنے والوں میں رہے۔ موجودہ ڈاکار ریلی میں 46ویں پوزیشن پر تھے۔ انہوں نے 6واں مرحلہ ریاض میں مکمل کر لیا تھا اور اتوار کو 7ویں مرحلے کی ریس میں شریک تھے۔ ڈاکار ریلی کے تحت 12 دنوں کا سفر میں ڈرائیور سعودی عرب کے مختلف علاقوں کا 7500 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے۔ ریلی کا آغاز بحر احمر کے ساحلی شہر جدہ سے ہوا تھا۔ یہ سعودی عرب کے مغربی ساحل سے ہوتے ہوئے نیوم شہر پہنچیں گے اور سعودی عرب کے مختلف ریگستانوں سے ہوتے ہوئے ریاض کے مغربی الگدیہ پہنچ کر ریلی کا اختتام کریں گے۔ شاہ سلمان سے جاپانی وزیر اعظم کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اتوار کو جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کا ریاض میں خیر مقدم کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ جاپانی وزیر اعظم کا باقاعدہ شاہی استقبال ہوا۔ جاپانی وزیر اعظم سے وزیر مملکت شہزادہ ڈاکٹر منصور بن مطب، مشیر شاہی شہزادہ خالد، مشیر شاہی شہزادہ محمد بن نواف، وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، دیگر وزراء اور فوجی کمانڈروں نے بھی مصافحہ کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے جاپانی وزیر اعظم کے ہمراہ آئے وفد نے ملاقات کر کے ان سے مصافحہ کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جاپانی وزیر اعظم کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا، جس میں شاہی خاندان کے افراد، وزراء اور جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ آئے وفد کے ارکان شریک ہوئے۔ گھر سے نکالے گئے اور ناپسندیدہ کتوں کو بازیاب کرنے کا مشن۔ جدہ میں ایسے رضاکاروں کا گروپ موجود ہے جو لاوارث کتوں کو ان کی پناہ گاہ ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان رضاکاروں کا کہنا ہے کہ یہ پالتو جانور بے قصور ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق یہ رضاکار شہر میں ایسے لاوارث کتوں کو پناہ گاہ مہیا کر رہے ہیں جہاں انہیں بہتر حالت میں کر کے اصل مالکان کو واپس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گروپ کی ایک رضاکار نے بتایا کہ سخت گرمی کے دنوں میں تپتی سڑک پر مجھے ایک لاوارث کتا ملا جو تقریباً جلے ہوئے پنجوں کے ساتھ تھا۔ دیکھ بھال اور مرہم پٹی کے بعد جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اسے نیا مالک مل گیا جو اسے کینیڈا لے گیا، جہاں اس نے پہلی مرتبہ ایسا علاقہ دیکھا جہاں برف باری ہو رہی تھی۔ کتوں کی دیکھ بھال کی کوارڈینیٹر نور فتیانی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ایک آسٹریلین کارمل ہیڈن نے 2012 میں جدہ میں کتوں کے لیے ایک سینٹر قائم کیا۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب کارمل کو ایک لاوارث کتیا اپنے بچے کے ساتھ مل گئی، لیکن کارمل اس کے مالکان کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کارمل نے سوچا کہ اگر کتیا اور اس کے بچے کے مالکان کا پتہ نہ چل سکا تو اسے کسی سینٹر میں جمع کرا دیا جائے گا، لیکن یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہاں ایسا کوئی سینٹر نہیں۔ آخر اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے فیس بک پیج پر پالتو جانوروں کے ضرورت مندوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور مدد کی پیشکش کی تو کئی ایک نے اس سے رابطہ کیا اور اس کے گروپ میں شامل ہو گئے، لیکن ان کا یہ گروپ خصوصی طور پر بلیوں پر توجہ مرکوز رکھتا تھا۔ جس کے بعد کارمل ہیڈن نے کتوں کی دیکھ بھال کے لیے ہم خیال افراد اکٹھے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے رضاکاروں کا ایک گروپ گھروں سے نکالے گئے اور ناپسندیدہ کتوں کو بازیاب کرتا ہے۔ ہم نے ایسے کتوں کو بچایا ہے جو سڑکوں پر لاوارث پائے گئے تھے یا ان کے پرانے مالکان نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اجیر کا قانون کس کے لیے کتنا فائدہ مند؟ سعودی عرب میں وزارت محنت و سماجی بہبود نے ملک میں کام کرنے والے افراد کے لیے ورک پرمٹ جاری کرنے کی ذمہ دار ہے اور ورک پرمٹ کے بغیر رہائشی کارڈ
یعنی اقامہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے ورک پرمٹ کے اجراء اور تجدید کے لیے مختلف شرائط ہیں۔ تاہم آج جس قانون کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے اجیر قانون کہا جاتا ہے۔ اجیر کا مطلب ہے اجرت یا معاوضہ لے کر کام کرنے والا۔ وزارت محنت کی جانب سے اجیر کی اصطلاح اس وقت کی ضرورت کے تحت ایجاد کی گئی ہے۔ اس قانون کا بنیادی مقصد ان اداروں کو فائدہ پہنچانا ہے جو وزارت محنت کے قانون یعنی نطاقات کے مطابق کام کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس سعودی کارکنوں کی تعداد مقررہ معیار سے معمولی کم ہے۔ اجیر کے قانون سے جہاں ان اداروں اور کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر مارکیٹ میں کام نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ورکروں کو فارغ بٹھا کر تنخواہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اس قانون سے ان غیر ملکی کارکنوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جو ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔ اس قانون کی بدولت غیر ملکی کارکن قانونی طور پر کسی دوسری جگہ کام کر کے اپنی محنت کی اجرت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح یہ قانون اور سرمایہ دار دونوں کے لیے مفید ہے۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر ورک ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے اہل خانہ کا اقامہ مرافقین یعنی ڈیپینڈنٹ کا ہوتا ہے، جس پر درج ہوتا ہے کہ یہ بندہ کام کرنے کا اہل نہیں۔ تاہم اجیر قانون سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے مذکورہ بالا افراد مثلاً کسی غیر ملکی کارکن کی بیگم اور 18 سال سے بڑے بچے عارضی طور پر کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ اجیر سے شعبہ تعمیرات، زراعت، صنعت، عام کارکن اور کلرک، مزدور اور اسی قسم کے دیگر پیشوں سے منسلک کارکن مستفیض ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ پیشوں پر سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم ایسے افراد جن کے اداروں یا کمپنیوں میں کام نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے کارکن دوسری جگہ ملازمت کرنے کے لیے اجیر کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں حج سیزن کے دوران عارضی طور پر کام کرنے کے وسیع مواقع ہوتے ہیں جو اجیر کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق اگر کوئی کارکن اجیر کارڈ کے بغیر کسی دوسری جگہ کام کرتا ہوا چیکنگ کے دوران پکڑا جائے تو اسے 20,000 ریال جرمانہ اور سعودی عرب سے ڈی پورٹ کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ قانون محنت کے مطابق عارضی ورک پرمٹ یعنی اجیر کی ماہانہ فیس 160 ریال ہے۔ فیس کی ادائیگی کے بعد وزارت محنت کی جانب سے اجیر اجازت نامہ جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا زر مبادلہ 1.84 ٹریلین ریال تک پہنچ گیا۔ سعودی عرب کے پاس زر مبادلہ 43 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہوگا۔ 2019 اکتوبر کے آخر میں زر مبادلہ 1.84 ٹریلین ریال تک پہنچ گیا تھا، جبکہ ماہ اکتوبر میں سعودی عرب نے 42.8 ارب ریال کی اشیاء درآمد کی۔ الاقتصادیہ کے مطابق اعداد و شمار سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کی رپورٹ سے لیے گئے، جس میں واضح کیا گیا کہ سعودی زر مبادلہ کا اوسط عالمی اوسط کے حوالے سے 7 گنا زیادہ ہے۔ زر مبادلہ کے یہ ذخائر سعودی اقتصاد کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سعودی عرب اس کی بدولت اقتصادی سرگرمیاں اور سعودی کرنسی کی قدر کے حوالے سے بے حد مستحکم ہے۔ سعودی عرب تیل کی قیمتوں میں ممکنہ کمی سے پیدا ہونے والے خسارے کو بھی جزوی طور پر پورا کر سکے گا۔ قرضے ادا کرنے میں بھی اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سعودی عرب کی قومی معیشت اقتصادی جھٹکے وہ مقامی ہوں یا بین الاقوامی جھیل سکتی ہے۔ ساما کے محفوظ اثاثوں میں سونا، عالمی مالیاتی فنڈ کے ہاں محفوظ اثاثے، غیر ملکی کرنسی، ضرورت پڑنے پر رقم نکالنے کے حقوق اور بیرون ملک ڈپازٹ کی جانے والی رقم شامل ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک کرنسی نوٹس میں سرمایہ کاری بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ توانائی مسائل کا حل سعودی جاپان تعاون۔ جاپان کے معروف کاروباری مفکرین میں سے ایک نوبو تاناکا کے مطابق سعودی عرب اور جاپان کے مابین توانائی میں تعاون دنیا کو درپیش کچھ انتہائی پیچیدہ مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر نوبو تاناکا نے عرب نیوز کو بتایا کہ دونوں ممالک خطے اور دنیا کو درپیش 2 بڑے مسائل کے حل کے لیے عالمی توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون اور جوہری پھیلاؤ کے تنازع کو ختم کر سکتے ہیں۔ نوبو تاناکا نے کہا کہ طلب اور رسد کا تعاون جاپان کا اہم مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں اپنی مصنوعات کی فراہمی کے لیے سعودی عرب ہمیں تیل مہیا کرتا ہے۔ تاحال تیل کی فراہمی میں کمی نہیں آئی، لیکن خطے کے حالات کے پیش نظر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جاپان سب سے زیادہ تیل درآمد کرنے والا دنیا کا 4تھا ملک ہے اور سعودی عرب اس کی ضروریات کا 40% حصہ مہیا کرتا ہے۔ تاناکا جاپانی وزارت اقتصادیات میں تجارت کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ وہ جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپانی وزیر اعظم GCC اور ایران کے ساتھ ساتھ
امریکہ کے درمیان کشیدگی میں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔